آج میں نے آپ کو جو تکلیف دی ہے وہ اس لیے ہے کہ پیپلز الائنس فار چینج جو ہم نے کچھ دنوں پہلے اناؤنس کی تھی اس کے بارے میں کچھ بات تھی، تو میں نے سوچا میں آپ کو تکلیف دوں۔ ہمیں معلوم تھا کہ جب بھی کبھی الائنس بنے گا یا کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوگی جموں کشمیر میں، بالخصوص کشمیر خطے میں، تو اس میں کچھ پارٹیاں یا کچھ فرد ایسے ہوں گے یا کچھ ادارے ایسے ہوں گے جن کو شاید وہ پسند نہ ہو۔ تو میں آپ کے سامنے ڈیٹ کے حساب سے کچھ چیزیں ڈالنا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو پہلا بیان آیا غلام محمد صفی صاحب ہیں جو پچھلے 30 سال سے ہیں۔ پہلا بیان ان سے آیا، وہ بارہمولہ کے رہنے والے ہیں اور کنوینر ہیں وہاں کا جو چیپٹر ہے حریت کا، جس میں حسب معمول جو وہ لینگویج استعمال کرتے ہیں وہاں بیٹھ کر وہ کی۔ پھر اس کے بعد نصیب الدین صاحب ہیں جو وہیں کے رہنے والے ہیں، وہاں کے جماعت اسلامیہ کی، ان کا بیان آیا۔ اس کے بعد محترم غلام محمد بٹ صاحب ہیں جو کہ بزرگ لیڈر ہیں، رہ چکے ہیں جماعت اسلامیہ کے، ان کا بھی ایک تنقیدی بیان آیا۔ حالانکہ میں ان سے ملا تھا، میرے ہمراہ میرے چھوٹے بھائی عمران صاحب بھی تھے، تو ہم گئے تھے وہاں، ان سے ملے بھی تھے، اور میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں اس لیے کہ وہ بڑے ایک بہادر انسان تھے اور ہیں بھی الحمدللہ۔ لیکن اس تنقید والے بیان کے بعد میں پھر بھی ان کی اتنی ہی عزت کرتا ہوں، حالانکہ جو انہوں نے وہاں ہمیں بتایا اس کے برعکس کیا۔ پھر عبداللہ وانی صاحب کا بیان آیا، اور اس کے بعد پاکستان میں ایک تنظیم ہے ملٹنٹ تنظیم، ان کی طرف سے مان لیے تھریٹ ہی آیا۔ تو یہ تھی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ادھر بھی اور ادھر بھی۔ آج اور کل کے بیچ میں اب جو یہاں جموں کشمیر میں ہمارے جو ایک قداور لیڈر ہیں جناب حکیم یاسین صاحب، جو کہ ایکس منسٹر بھی رہ چکے ہیں، ان کی سیکیورٹی 80% وڈرا کر دی۔ حکیم صاحب پر اگر آپ کو یاد ہوگا ارلی 90s میں اٹیک ہوا ہے اور گولیاں لگی ان کو اور بال بال بچ گئے۔ وہ اللہ جانتا وہ کیسے بچے تھا، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اور وہ ایک سب سے بڑا ثبوت ہوتا تھا کہ مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے۔ پھر ہمارے نوجوان لیڈر ہیں شیخ عمران صاحب، ان کی بھی جو ہے سیکیورٹی وڈرا کر لی لگ بھگ 80%۔ تو میں جو یہاں آپ کو آج بلایا ہے، اس لیے نہیں بلایا ہے کہ میں کوئی بھیک مانگوں ان کی سیکیورٹی کا، اس لیے نہیں بلایا ہے کہ میں کمپلین کروں گا۔ آئی ہیو نو کمپلینٹس ایبسلیوٹلی۔ میں صرف پبلک ڈومین میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ ایسے ہوتا ہے، وہاں سے تھریٹ آتی ہے، یہاں سے بیان آتے ہیں اور سیکیورٹی وڈرا ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے، اسٹیٹ کی اپنی مرضی ہوتی ہے، وہ کسی کو سیکیورٹی دے یا نہ دے۔ اور جب ان کے شہری یا کسی سیاستدان کو کوئی تھریٹ ہو، نارملی ایک سسٹم ہوتا ہے کہ بھئی تھریٹ ایویلویشن، اگر ان کی مرضی ہے کہ وہ نہ دیں تو ہمیں اس میں کوئی ملال نہیں، لیکن پبلک ڈومین میں ہونا چاہیے کہ کیسے یہاں سیکیورٹی کو بھی پولیٹیسائز کیا جاتا ہے۔ حالانکہ ایک بات تھی، جو پرانی سرکاریں تھیں، جو یہاں کی لوکل سرکاریں ہوتی تھی، ان سے اکثر ایک بایس ہوتا تھا کہ وہ اپنے لوگوں کو زیادہ سیکیورٹی دیتے تھے، اپوننٹس کو کم دیتے تھے۔ تو ہم نے یہ بھی ایسا کرتے تھے، لیکن اب یہ جو آج پہلی بار سنیپ ری ایکشن کہ الائنس بننے کے 3 دن بعد ہم کہیں نہ کہیں کو ریلیٹ کر رہے ہیں اس کو، کہ یہ جو وڈرال آف سیکیورٹی ہے، حکیم صاحب کی جو وڈرا کی ہے سیکیورٹی، وہ 21 سال کے بعد کی ہے۔ ان کی شاید 2009 کے بعد آج وڈرا کی ہے، چاہے 80% کی ہو۔ تو باقی یہ سرکار کی اپنی مرضی ہے، وہ سیکیورٹی دے نہ دے۔ اور میں پھر ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں، یہ پریس کانفرنس میں نے صرف پبلک ڈومین میں ایک انفارمیشن ڈالنے کے لیے کی کہ سیکیورٹی کو بھی جو ہے پولیٹیسائز کیا جاتا ہے۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں، جب میرے فادر کی شہادت کا واقعہ آیا ہے، جب ان کی کلنگ ہوئی عیدگاہ میں، جو تب کی سرکار تھی ان کے پاس بھی انفارمیشن تھا کہ شاید اٹیک تھا، تو انہوں نے ایک ڈیسیژن لیا کہ
یہ تو سیپریٹسٹ ہے, مرنے دو, اس میں کیا ہے, اور وہ مار دیے گئے, ان پر جو ہے اٹیک ہوا. تو یہاں بھی آج یہ ہوا ہے. باقی ہمارا عزم پکا ہے. ہم آج سویرے ملے, ہم جو جتنے بھی ہیں, ہم اکائیاں 3 اکائیاں ہم ملے, اور ہم نے اپنی جگہ رکھا کہ نہیں, جو ہم نے ڈیسیژن لیا ہے وہ بہت اچھا ہے. جو ریئیکشن آ رہا ہے یہ سب سے بڑا پروف ہے کہ الحمدللہ ہم صحیح راستے پر. تو آخر میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ جو ایک پارٹی ہے, دیکھیے ہمارا الائنس اپنا JDF کے ساتھ, جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ فورم کے ساتھ, ان کا پرانا کسی تنظیم کے ساتھ ایک ایسوسیشن ہے. یہاں ایک کشمیری پارٹی ہے جن کی ساری بنیاد اسی پارٹی کی وجہ سے ہے. اور اب جو وہ مخصوص پارٹی ہے جن کو 20 سال وہ پاور میں بھی رہے, اب ان کو اتنی شرم آ جانی چاہیے کہ اتنی دیر پاور میں رہنے کے بعد اب ان کا اپنا ووٹ بینک ہونا چاہیے. یہ غرور ہونا کہ جن کو ہم ووٹوں کے لیے استعمال کرتے ہیں, کیا ان کی اتنی ہمت ہے کہ وہ الیکشن لڑنے کا خواب دیکھیں اور ہمارے ساتھ اسمبلی میں بیٹھیں. یہ بھی جو ہے یہ بھی ایک بہت ہی زیادہ ظالم ایک فیلنگ ہے, اور غرور کی جو ایک حد ہے, انتہا ہے. میں ان کو بھی بتا دوں کہ کچھ نہیں ہوگا. ایک طرف سے تو آپ بولتے ہیں ڈائلاگ کرو, پاکستان سے بات چیت کرو, یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیا ہمیں نہیں پتہ ہے پیچھے سے بندوق کون چلا رہا ہے؟ کیا ہمیں نہیں پتہ کون سا انکل انوالوڈ ہے اس میں؟ تو بہرحال ہم کلیئر کرنا چاہتے ہیں, یہ جو کچھ بھی کرے ہم انشاءاللہ آگے چلیں گے, کٹھے چلیں گے. تھینک یو. سجاد صاحب, آپ نے بتایا کہ تھریٹس آ رہے ہیں, تو کیا وجہ لگتا ہے آپ کو اس؟ نہیں, وہ آتے رہتے ہیں, وہ کوئی نیا تھریٹ نہیں ہے, وہ تو پچھلے 20 سال سے آتے رہتے ہیں. تھریٹس کو انسان سیریسلی لے تو باہر جانا ہی نہیں ہے. مقصد صرف یہ ہے کہ اسٹیٹ کا ایک ڈیسیجن کہ کسی اگر ان کا کوئی شہری ہو یا ان کا جو کوئی پولیٹیشین ہو, وہ سیکورٹی لائکس اینڈ ڈس لائکس پر دیں. اور پھر بھی ہم نہیں کرتے, ہم صرف پبلک ڈومین میں ڈالنا چاہتے ہیں, کیونکہ بہت ساری باتیں لوگ کرتے ہیں, لوگوں کو بھی معلوم پڑے کہ کن حالات میں اگر کوئی کشمیریوں کی بات کرنا چاہتا ہو اور خود کوئی چیز چلائی ہو, کن حالات سے ہمیں بھی گزرنا پڑتا ہے, بس اور کچھ نہیں. باقی ہم نہ تو کسی کو اپیل کر رہے ہیں, نہ کوئی بھیک مانگ رہے ہیں, نہیں چاہیے. اور میں اپنا بھی بول رہا ہوں, میری سیکورٹی بھی ہے, یو آر موسٹ ویلکم, آپ لے لیں, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, بچانے والا اللہ ہے.